پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے ایک آیت پڑھی، جیسے ہی یہ آیت پڑھی وہ ایسے ہی ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیت پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر پورا یقین کے ساتھ کوئی بندہ یہ آیت پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ آیات سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں، جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، مرض میں، بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دوستو، جو بندہ آج کے دن قرآن پاک کی ان 4 آیات کو پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس ان آیات کا وظیفہ کر لو۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز روزانہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ دوستو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ دوستو، ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ کو کوئی رقم چاہیے اس کی نیت کر لیں، نافرمان اولاد، الغرض آپ کا جو بھی بڑا سے بڑا مقصد ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دوستو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جسے پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر اس تسبیح کو صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ لیا جائے تو دنیا جہان کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ 4 آیات پڑھ کر دیکھیے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، ان آیات کا ترجمہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود کرے، عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا۔
بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا، اور آپ یوں کہا کریں، اے میرے رب میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھ پر اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ان آیات مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آج تک کسی کو بتایا، رب کعبہ نے نسلیں آباد فرما دی اور ہر بیماری سے اس شخص کو نجات دے دی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ذہن میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے۔ ان مذکورہ آیات مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان آیات کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیات زیادہ لمبی نہیں ہیں، اس لیے چاہیے کہ ان آیات کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی ان آیات کی تلاوت کرتا رہے اور بھروسہ رکھے کہ وہی ذات شفا دینے والی ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے ان آیات کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ ان قرآنی آیات کا عمل کیا جائے گا، اتنی ہی جلد اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔